السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ یہ سورہ مومنون کی ابتدائی کچھ آیتیں ہیں اور یہ سلسلہ 10-11 آیتوں تک چلا گیا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اوصاف ہیں تاکہ ہم اپنے اندر انہیں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ کامیابی کا جو اسلامی تصور ہے وہ دراصل آخرت سے جڑا ہوا ہے، اور قرآن نے اس کو بہت واضح انداز میں کئی جگہ بیان کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ کامیاب تو وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو گویا کہ جہنم سے نجات پا جانا اور جنت کا حقدار بن جانا، یہ دراصل کامیابی ہے۔ اسلام کی نظر میں کامیابی کا جو اصل تصور ہے وہ تو آخرت سے جڑا ہوا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کو دنیا کی بھلائی، دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کی بھی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص دنیا میں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ مال و دولت ہو، نہ ثروت ہو، نہ شہرت ہو، نہ منصب ہو، لیکن اس کے پاس یہاں ایمان ہو اور عمل صالح ہو جس کی بنیاد پر وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ یہ بالکل ممکن ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اس دنیا میں انسان کے پاس دولت بھی ہو، ثروت بھی ہو، نیک نامی بھی ہو، منصب و عہدہ بھی ہو، اور ساتھ ساتھ ایمان کی دولت بھی ہو، اور وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ تو ایسا شخص جو گویا کہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص اس دنیا میں غریب ہو، فقیر ہو، پریشان حال ہو، تنگ دست ہو، دبا کچلا ہو، مظلوم ہو، لیکن ایمان سے محروم ہو۔ تو ایسا شخص جو ہے یہاں بھی ناکام اور وہاں بھی ناکام۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں ایک شخص کے پاس سب کچھ ہو، ثروت ہو، دولت ہو، مال و متاع ہو، حکومت ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، اور ایمان سے وہ محروم ہو، تو گویا کہ یہاں بظاہر وہ کامیاب ہے لیکن آخرت میں وہ ناکام ہے۔ اسلام ایسے شخص کو بھی ناکام مانتا ہے جو بظاہر دنیا میں بہت چمک رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس بہت دولت و ثروت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، ان کا نام ہوتا ہے، ان کا ایک فیم ہوتا ہے، ان کی فین فالوئنگ ہوتی ہے، تو لوگ ان کو ایک تاثر کی نظر سے دیکھتے ہیں، متاثر ان سے ہوتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ گویا کہ کامیابی کا آئیکن ہے۔ لیکن اگر وہ ایمان سے محروم ہے تو اللہ کی نظر میں آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ایسے لوگ کچھ بھی حاصل کر لیں دنیا میں، وہ آخر ہیں ناکام ہی، کیونکہ یہ ایک وقتی پیریڈ ہے، چھوٹا سا پیریڈ ہے۔ دنیا کا جو ٹائم ہے یہ بہت ہی محدود ہے۔ اس کی جو گویا کہ چاندنی ہے، اس کا جو اجالا ہے وہ بہت محدود ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے شخص کو کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔ تو کامیابی کا جو اسلامی تصور ہے اس کا تعلق دنیا کے منصب، عہدے، دولت، شہرت، ان چیزوں سے بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں انسان کے پاس موجود، پھر بھی وہ ناکام ہو سکتا ہے، اور ان چیزوں کے ہونے کے باوجود وہ آخرت میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اصل کامیابی جو جڑی ہوئی ہے وہ آخرت سے جڑی ہوئی ہے، لیکن ایمان والے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنانے کی کوشش کرے، اور یہی ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو ایک مسلمان کو اس دنیا میں بھی آگے بڑھنا چاہیے، ترقی کرنا چاہیے، بہتر سے بہتر کمانا چاہیے، اور جو کچھ بھی یہاں ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے نازل کی ہوئی ہیں، رزق ہے، مال حلال ہے، اور فیسلٹیز ہیں، سہولیات ہیں، یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کو بھی حاصل کرنی چاہیے، لیکن ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، یہ پہلا نقطہ ہے۔ اب اگر کسی کے پاس ایمان ہے پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دنیا میں اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے اور وہ ایمان بچا کر لے گئے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کے پاس چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو پھر وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو یہ جو پہلا نقطہ ہوا کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ہمارا جو آج کا کامیابی کا تصور ہے، اور جو لوگ صرف ان لوگوں کو کامیاب سمجھتے ہیں جو کچھ دنیا میں حاصل کر لیتے ہیں، بہت نام حاصل کر لیتے ہیں، دولت حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ صحیح تصور نہیں ہے۔
ایک جو ایمان والا ہوتا ہے، جو غریب ہوتا ہے لیکن دین پر چل رہا ہوتا ہے، اس کو ہم حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو ہم کامیاب نہیں مانتے. تو یہ ہمارا غلط تصور ہے، یہ ہمارا غلط تصور ہے. لہذا آج جو حالات ہیں، مشکل حالات ہیں مسلمانوں کے لیے، پریشان کن حالات ہیں. ان حالات میں بہت سے لوگ مسلمانوں کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو ہر اعتبار سے ناکام ہیں، ہر اعتبار سے دبے کچلے ہیں، ہر اعتبار سے مغلوب ہیں. لیکن اگر وہ صحیح معنی میں ایمان والے ہیں تو قرآن آج بھی یہی اعلان کرتا ہے کہ کامیاب تو یہ ایمان والے ہی ہیں. بھلے سے ان کے گھر بلڈوز کیے جا رہے ہوں، بھلے سے ان کی مسجدیں چھینی جا رہی ہوں، بھلے سے ان کو روزگار کے مواقع نہ دیے جا رہے ہوں، بھلے سے ان کو قتل کیا جا رہا ہو، ان کا خون بہایا جا رہا ہو، لیکن اگر وہ ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں تو کامیاب وہی ہے. قرآن کا آج بھی یہی اعلان ہے. جن لوگوں کو تم آج کامیابی کی بلندی پر دیکھ رہے ہو لیکن وہ ایمان سے محروم ہے، وہ کامیاب نہیں ہے. اور یہ ایمان والے جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، اگر یہ ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں تو یہی کامیاب ہے. قرآن نے یہ اعلان مکے کے اس ماحول میں کیا تھا جب مسلمان ہر اعتبار سے دبے کچلے تھے، اور بظاہر وہ لوگ جو دشمن تھے مسلمانوں کے، وہ ہر اعتبار سے بلندیوں پر تھے. تو قرآن نے اس وقت اعلان کیا کہ تم جن کو یہ بلندی پر دیکھ رہے ہو، یہ ان کی بلندیاں چند روزہ ہیں، آخرکار یہ نیچے گر جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے. اور جن مسلمانوں کو تم پست دیکھ رہے ہو، یہی کامیاب ہے. تو یہ نقطہ نظر بدلنے کی ضرورت ہے. تو یہ قرآن کا اعلان پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ایمان والے کامیاب ہیں. تو ایمان کی بنیادی صفت ہے. اس کے بعد فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو نمازیں ادب کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں، جن کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، جن کے دل میں نماز کے دوران ادھر ادھر کے خیالات بہت زیادہ نہیں آتے ہیں، وقت فطری طور پر کچھ آ گیا تو فوراً وہ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جن کی نماز کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم یہ کہ انہیں یہ استحضار رہتا ہے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ان کا جسم بھی ساکت ہوتا ہے، وہ باادب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور دل میں اللہ کا خیال، اللہ کی یاد ہوتی ہے. تیسری صفت فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ بے فائدہ کاموں سے دور رہتے ہیں. ایک تو ہے حرام چیزیں، ان سے تو ظاہر سی بات ہے دور رہنا بہت ضروری ہے. دوسری کچھ چیزیں جو مشتبہ چیزیں ہیں، ان سے بھی وہ دور رہتے ہیں. ایک تیسری چیز ہے جو بظاہر حرام بھی نہیں ہے، مشتبہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو وہ ایسی چیزوں سے بھی بچتے ہیں. آج کل تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں، لوگوں سے پوچھو، جیسے ہم لوگ موبائل چلاتے ہیں تو بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی فائدے کے بس اسکرول کرتے رہتے ہیں اور ادھر سے ادھر آگے بڑھتے رہتے ہیں. پوچھ جائے بھائی کیا مقصد ہے، کیا سیکھنا چاہ رہے ہو، کیا دیکھنا چاہ رہے ہو، تو بس یوں ہی موبائل چلا رہے ہیں. تو یہ لغو چیزیں ہیں، بے فائدہ چیزیں ہیں، نہ دنیا میں ان سے کچھ مل رہا ہے ہمیں اور نہ آخرت میں ہمیں کچھ مل رہا ہے. یہ جو وہ اصول ہے کہ بے فائدہ کاموں سے، بے فائدہ چیزوں سے وہ دور رہتے ہیں، یہ انسان کو آخرت میں تو کامیاب کرتا ہی کرتا ہے، یہ انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے. ایک جملہ ہے چھوٹا سا، لیکن اس میں ہر طرح کی کامیابی کا اصول سمیٹ دیا گیا ہے. جو تاجر بے فائدہ کاموں میں لگا رہتا ہو، وہ ظاہر سی بات ہے دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو طالب علم بے فائدہ چیزوں میں لگا رہتا ہو، وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہاں ہر شخص صرف وہ کام کرے جس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ اس کو ملنے والا، دنیا میں اس کو کوئی فائدہ ملنے والا، یا کم سے کم آخرت میں ثواب ملنے والا، تو وہی کام کرنے والا شخص کامیاب ہو سکتا ہے. ورنہ جو لغو چیزوں میں، بے فائدہ چیزوں میں، فضول چیزوں میں، لایانی چیزوں میں مبتلا رہتا ہو، وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. اس لیے حضور پاک نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی ہے، اس کا اسلام اس وقت اچھا ہوتا ہے جب وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. پھر فرمایا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے مالوں کو بھی پاک رکھتے ہیں، حرام نہیں کماتے، حلال کمانے کے بعد اس میں سے جو اللہ کا حق ہے وہ نکالتے ہیں، اس طرح مالوں کو بھی پاک رکھتے ہیں، اور اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرتے ہیں. نفس کو جو ہے لالچ سے، حسد سے، کفر و شرک سے، اور بزدلی سے، اور دوسروں کی طرف طمع کرنے سے، اور اس طرح کی جو بھی نفس کی برائیاں ہیں، عجب سے، خود پسندی سے، اس طرح کی تمام برائیوں سے وہ اپنے نفس کو پاک رکھتے ہیں. دنیا کی محبت سے اپنے نفس کو پاک رکھتے ہیں، لالچ کی چاہت سے، عہدے کی چاہت سے، منصب کی چاہت سے اپنے نفس کو پاک رکھتے ہیں. تو جو بھی نفس کی برائیاں اور بیماریاں ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. پھر فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھتے ہیں،
جو اپنی سیکسول ڈیزائرز جائز طریقے سے پوری کرتے ہیں. اور جائز طریقہ کیا ہے؟ وہ صرف بیویاں ہیں، یا پہلے زمانے میں لونڈیاں کنیزیں ہوا کرتی تھی جو شرعی طریقے سے حاصل ہوئی ہوں، ان سے انسان اپنی جائز خواہش پوری کر سکتا تھا. آج کل جو ہے صرف وہ بیویاں ہیں کہ ایک مرد اپنی بیوی سے اور ایک عورت اپنے شوہر سے اپنی جائز خواہش پوری کرے. اس کے علاوہ جو دوسرے کوئی بھی طریقے ہوں، جو پرانے طریقے ہوں اور جو آج نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں کہ روبوٹ اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں، ڈول اس طرح کی بنائی جا رہی ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ نئی نئی چیزیں بنائی جا رہی ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کی، وہ تمام کام حرام ہیں. فرمایا کہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. جو جائز طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، یعنی بیوی کے علاوہ یا کنیز کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، تو وہ حرام کام کرنے والا ہوگا، وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہوگا. پھر فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. جو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، جو امانتیں ان کو دی جاتی ہیں، جو ذمہ داریاں ان کو دی جاتی ہیں، اس کو ایمانداری سے نبھاتے ہیں. وعهدهم راعون. اور جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، معاہدوں کو پورا کرتے ہیں، زبان سے جو کہہ دیا اس کو پورا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جھوٹے وعدے کر رہے ہوں. جھوٹے وعدے کرنا تو حدیث میں کہا گیا کہ منافقوں کی نشانی ہے. یہ امانتیں جو اللہ نے ان کو سپرد کی ہیں، یا وہ امانتیں جو بندوں نے ان کو سپرد کی ہوتی ہیں، ہر طرح کی امانتوں کا وہ خیال رکھتے ہیں، ان کو ادا کرتے ہیں. ایسی وہ وعدے اور معاہدے جو انہوں نے اللہ سے کیے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں، یا شریعت سے کیے ہیں، یا دین سے کیے ہیں، یا وہ معاہدے جو انسان آپس میں کرتے ہیں، وہ تمام امانتوں کو اور تمام وعدوں کو نبھاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اور جو لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. شروع میں بھی نماز کا ذکر تھا اور آخر میں بھی پھر نماز کا ذکر کیا گیا ہے. تو گویا کہ نماز ہی ایک چہار دیواری ہے، اس کے اندر رہ کے تمام چیزیں سیٹ رہتی ہیں. جو نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے، نمازوں کا خیال رکھتا ہے، تو اس کی تمام چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں. یہ انسان کو ایک مینجمنٹ سکھاتی ہے، وقت کا صحیح استعمال سکھاتی ہے. نماز انسان کو فالتو کاموں سے، بری باتوں سے، وقت کو ضائع کرنے سے بچاتی ہے. جو نمازوں کا صحیح طریقے سے پابند ہو، وقت کی پابندی کے ساتھ، وقت کے خیال کے ساتھ، تو اس کا ٹائم آٹومیٹیکلی جو ہے مینیج ہو جاتا ہے، ایک شیڈول اس کا بن جاتا ہے. تو یہ ہے وہ کامیابی کی صفات جو اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد کامیابی، یعنی انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہ وہ صفات ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو صحیح طریقے سے اپنے پر اپلائی کر لے اور صحیح طریقے سے اپنے آپ کو ان میں ڈھال لے، تو دنیا کی زندگی بھی اس کی کامیاب ہوگی، ایک عجیب سا اطمینان اور سکون اس کو حاصل ہوگا. اور آخرت میں جو کامیابی ہے، یقینی کامیابی، وہ تو اس کو ضرور حاصل ہوگی. اس لیے فرمایا کہ اولئک هم الوارثون. یہی لوگ ہیں جو آخرت میں جنت کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور ہم فیہا خالدون. اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ جو 6-7 صفات اس میں گنائی گئی ہیں، ان میں امانت کا خیال ہے، وعدے کی پاسداری ہے، اسی طرح لغو کاموں سے بچنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سوسائٹی اور اس معاشرے میں بھی ہمیں کامیاب بناتی ہیں. جو سوسائٹی اور جو سماج، جو قوم ان 3-4 چیزوں کا خیال کر لے تو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ترقی کر سکتی ہے. آج مسلمانوں میں امانت داری نہیں ہے، وعدے کی پاسداری نہیں ہے، آج مسلمانوں میں فضولیات میں مشغولیت ہے، تو ظاہر بات ہے پھر وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ناکام ہے. تو دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو 3-4 اوصاف خاص طور سے ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا کیا جائے. اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جو نماز کا ذکر ہے، جو ایمان کا ذکر ہے، وہ تو ہر اعتبار سے کامیابی کی بنیاد ہیں. اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو انسان دنیاوی زندگی میں کسی حد تک کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بہت مختصر سا خلاصہ اور تشریح ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم سب کو کامیاب مومنین میں شامل فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.